اگر آپ سچے خدا کی تلاش میں ہیں اور مذہبی پیشواؤں اور ان کی مذہبی کتابوں سے تنگ آ چکے ہیں تو گوگل پر rightfulreligion.com لکھ کر وزٹ کریں. یہاں آپ کو سچے خدا سے متعلق بہت سے ثبوت و شواہد مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ویب سائٹ پہ موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، گریٹنگز، ہائی ویلکم. میں ہوں ذیشان ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دا ٹرو گاڈ شو. اور آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں ایک سوال کہ کیا کوئی غیر مسلم ہے جو عملی طور پر ثابت کر سکتا ہے کہ موت کے بعد غیر مسلم جہنم کے عذاب میں گرفتار نہیں ہے؟ کوئی غیر مسلم؟ کیونکہ میرا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے غیر مسلموں کی روحیں موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں. جی ہاں، یہی دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے مسلم مین کا کہ غیر مسلموں کی روحیں موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں. تو کیا کوئی غیر مسلم ہے دنیا میں جو عملی طور پر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ موت کے بعد غیر مسلم جہنم کے عذاب میں نہیں؟ یہ ہے پروگرام، یہ ہے سوال، یہ ہے دعویٰ جس کے اوپر آج بات ہوگی. تو دیکھتے ہیں اس دعوے کی سچائی کیا ہے، اس دعوے کا ثبوت کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے تو اس سوال کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام جو غیر مسلم ہیں اس وقت دنیا میں جو زندہ ہیں، جن کے ابھی انتقال نہیں ہوئے، جن کے پاس روحانی شکتیاں ہیں، جادوئی طاقتیں ہیں یا کچھ بھی پاورز ہیں ایسی جن کو وہ سمجھتے ہیں، تو کیا ہے کوئی غیر مسلم جو ثابت کر سکے پریکٹیکلی، منہ سے نہیں کہ منہ سے کہہ دے کہ نہیں موت کے بعد آگ کے وہ عذاب میں نہیں؟ کیونکہ میرا دعویٰ دین اسلام کی طرف سے یہ ہے کہ غیر مسلموں کی روح موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں. کر کے دکھائے کوئی ثابت اگر کر سکتا ہے. اب کیسے ہے؟ پریکٹیکل ثبوت کیا ہے؟ پریکٹیکل ثبوت اس کا یہ ہے کہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اسی میں جیتے ہوئے دنیا کے اندر ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جیوز ہو، چاہے کوئی اور ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، ان کے اندر ایک اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی پریکٹس، ریاضت ہے، مجاہدے کر کے، ریاضتیں کر کے، پریکٹس کر کے، میڈیٹیشن کر کے، کیا کہتے ہیں، بہت سارے عملیات کر کے، ٹرکس کر کے، شبد بازیاں کر کے، ایسی پاورز ہوتی ہیں اور وہ ایسا کچھ دکھاتے ہیں جو آپ کو دنیا میں ہی نظر آتا ہے، اسی زندگی میں دنیا کے، جس کی وجہ سے ان کو ایسی ایسی پاور حاصل ہوتی ہیں کہ آپ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے کارنامے نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو ٹیلنٹ شوز کے اندر ان کے عجیب و غریب کارنامے نظر آتے ہیں. کوئی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بہت کچھ کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو کوئی اپنے جسم کو موڑ رہا ہے، کوئی زمین کے اندر دب کے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی برف میں بیٹھ رہا ہے، کوئی برف میں لیٹ رہا ہے، کوئی گرمی کو برداشت کر کے دکھا رہا ہے، تو کوئی سردی کو برداشت کر کے دکھا رہا ہے. یہ اسی دنیا میں فزیکل باڈیز کے ساتھ لوگ ہیں مختلف مذاہب کے، کامن ہے، اس میں کوئی خاص مذہب تعلق نہیں رکھتا. تو اسی دنیا میں فزیکل باڈی کے اندر وہ جو پاورز جنریٹ کر رہے ہیں، پاورز دکھا رہے ہیں، وہ ایکچوئل میں ان کی روح کی طاقت ہوتی ہے جو وہ اچیو کرتے ہیں اسی کائنات کے سسٹم کے تحت مختلف پریکٹسز کرنے کے بعد، کہ ان کے باڈی اتنا پاورفل ہو جاتا ہے اور ان کی روح اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ اتنا کمالات دکھا رہی ہے. اسی وجہ سے آپ کو دکھے گا کہ بہت سے مذاہب میں، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کوئی بھی ہو، مختلف مذاہب میں ایک شخص اسٹیج لگا سکتا ہے، اسٹیج پہ آ سکتا ہے، وہ کسی کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور کسی کو پھونک مار سکتا ہے، کسی کے اوپر کچھ بھی کرتا ہے، تو ان میں سے کچھ کو شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں. جو ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو وہ پرچار کرتے ہیں، ان کے پیروکار پرچار کرتے ہیں، اور یہ دکھایا جاتا ہے، بنوایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ جو ہیلنگ شیلنگ کر رہے ہیں، یہ ان کی پاور ہے اور یہ ان کے، جس کو وہ خدا کہتے ہیں، وہ ان کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. لیکن اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو سب کے سبھی برابر ہو گئے. مطلب مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے، ہندوؤں میں بھی ملیں گے، عیسائیوں میں بھی ملیں گے اور یہودیوں میں بھی ملیں گے. ان چار مذہب کو میں کامن فیکٹر کے طور پہ لیتا ہوں کیونکہ دنیا کے تقریباً 4 بڑے مذاہب جو ہیں وہ یہی سب سے خاص ہیں. باقی سب اور بھی ہیں لیکن آپ اس کو سب کے ساتھ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہاں زندگی میں یہ اپنی روحانی طاقتیں دکھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. سوال یہ ہے کہ زندگی میں تو یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کے بنائے ہوئے خدا ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. اس معاملے میں ایک عام بندہ، ایک عام عوام یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ
अच्छा भाई खुदा सपोर्ट कर रहा है अगर, तो सभी की सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर खुदा एक है, ठीक है, एक फर्ज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अगर खुदा एक है तो वो सबकी सपोर्ट कर रहा है। मतलब हिंदुओं को भी पावर दे रहा है, मुसलमानों को भी पावर दे रहा है, हिंदू यहूदियों को भी पावर दे रहा है, ईसाइयों को भी पावर दे रहा है कि हर मजहब के अंदर इनके मजहब के वो लोग जो रूहानी ताकतों के दावे करते हैं, रूहानी करिश्मे दिखा रहे होते हैं, शोबदेबाजियां कहें, करिश्मे कहें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, काली शक्तियां कहें, वो आपकी मर्जी, लेकिन ओवरऑल एक पावर फिनोमिनल किस्म की, एक सुपर नेचुरल पावर टाइप की चीजें दिखाई जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एक ही सबके अगर सबके अपने अपने अलग अलग बहुत सारे खुदा बन के ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सबके सबको पावरें मिल रही हैं, तो क्या बाकी के जो खुदा हैं वो सारे पावरफुल हैं, या बाकी के खुदा जो है वो कमजोर हैं कि वो एक दूसरे के अपने अपने पैरोकारों को सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरे के पैरोकारों को रोक भी नहीं रहे। मसलन कि अगर मुसलमानों वाला कोई खुदा मुसलमानों को पावर दे रहा है तो बाकी की पावर क्यों नहीं रोक रहा, बाकी मज़हब वालों की। अगर बाकी मज़हब में हिंदू मज़हब के अंदर से उनका भगवान इतनी पावर उनको दे रहा है, तो वो मुसलमानों की और दूसरों की पावर क्यों नहीं रोक देता। अगर यहूदियों का बनाया हुआ जो खुदा है वो अगर ये पावरें दे रहा है यहूदियों को, तो वो बाकी मज़हब वालों की रूहानी पावरों को क्यों नहीं रोक देता। इसी तरह ईसाइयों में अगर ईसाई ये कहते हैं कि वो उनके वाला बनाया हुआ जो है खुदा है वो सबको पावर दे रहा है ईसाइयों में, तो वो मुसलमानों को, हिंदू और यहूदियों को क्यों नहीं रोक देता, उनकी पावर को सलब कर ले, रोक दे कि वो ना हील कर सके। लेकिन ये सीन ये चल रहा है कि पावर तो इन चारों में देखा जाए तो चारों मजहब वालों के अंदर ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि उनके पास जा रहा है, एक एक हद तक काम तो हो रहा है। पता ये लग रहा है कि पावर मिल सबको हो रहा है। तो इस लॉजिक से ही समझ में आ रहा है कि अगर पावर देने वाले बहुत सारे हैं, फर्ज करें कि मुसलमानों का, फर्ज कर लें कि अगर मुसलमानों का भी खुदा है और हिंदुओं का भी, ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी, तो चार अगर आप ले लेते हैं, अगर आप मानते हैं कि चारों ही नाउज़ुबिल्लाह खुदा हैं, तो उस सूरत में वो जो चार हैं उन चारों का पावर फिर उनको आपस में जो है ना वो लड़ाई करनी पड़ जाएगी, फिर लड़ाई करनी चाहिए और अपने पैरोकारों को जो पावर है वो तो रोक देनी चाहिए। खुदाओं में तो ज्यादा पावर होती है ना, आप ये मानते हैं खुदा की पावर सबसे ज्यादा है, तो भाई पैरोकारों तक तो पावर पहुंचने ही नहीं देंगे, फिर वो पहले खुद ही फैसला कर लेंगे कि भाई किसके पैरोकार तक पावर जाएगी और कौन किसके पैरोकार को रोकेगा। तो पहले तो उन लोगों में जो है ना वो आपके खुदाओं में लड़ाई हो जानी चाहिए जमीन पर पावर भेजने से पहले। क्या अगर फर्ज करें कि मुसलमानों का खुदा पावर भेज रहा है और दूसरे किसी खुदा का उसके सिवा वजूद है, तो वो मुसलमानों वाले जो खुदा है यानी कि अल्लाह, उसको फिर रोकने की कोशिश करेगा ना उस पावर को, ताकि मुसलमानों को ना पहुंच सके। मुसलमान क्यों फायदा पहुंचाए किसी को, मुसलमान की तारीफ क्यों हो। बात समझ में आ रही है। यही चीज अगर हिंदुओं का बहुत भगवान जो है वो अगर ये सब पावर दे रहा है, तो भाई बाकी के अगर एग्जिस्ट करते हैं उनके मुकाबले में नहीं, अगर उनके मुकाबले में बाकी एग्जिस्ट नहीं करते तब तो वो पावर चलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, पावर तो सबके पास जा रही है। मतलब पता लगा कि हिंदुओं को जो पावर मिल रही है बाकी सबको जा रही है, तो वो रुक नहीं रही, तो रुक जाना चाहिए थी ना। मतलब कि फिर हिंदुओं वाले भी हैं और कोई और भी है क्या? नहीं, फिर इसका मतलब ठीक है, अगर आप ये बिलफर्ज मान लेंगे नहीं और भी है, फिर आपको इस पे आना पड़ेगा कम से कम के नाउज़ुबिल्लाह चार तो हैं। तो अगर आप चार मानेंगे तो उनका क्लैश किधर है, उनकी पावर्स किधर है, उनका कंट्रोल सिस्टम किधर है अपने अपने पैरोकारों पर देने का और दूसरों को रोकने का? ऐसा तो नहीं मिल रहा। इसका मतलब पता लगा कि भाई यहाँ अकल से तो ये पता लग रहा है कि पावर सबको ही मिल रहा है कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स के बाद, फिजिकल दुनिया में मेहनत के बाद। तो इसका मतलब पता लगा कि 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, इन सबको पावर देने वाला कोई एक तो है। क्यों? क्योंकि जब कोई एक ये पावर ट्रांसफर कर रहा है और दे रहा है जिंदगी के अंदर, तभी तो ये मुमकिन है, क्योंकि और उसको रोक ही नहीं पा रहा, तो वो दे रहा है जिसको जा रहा दे रहा है। इसका मतलब पता लगा कि फिर इन सबका जो खुदा है वो कोई एक ही है, क्योंकि दे वो सबको रहा है। तो फिर वही हो सकता है जिसने इंसानों को तख्लीक किया, जिसने इंसानों को बनाया, क्योंकि बनाने वाला तो फिर एक होना चाहिए ना। मल्टीपल्स तो बहुत सारे होंगे तो फिर एक और इलॉजिकल बात हो जाएगी कि अगर मल्टीपल्स बहुत सारे तो भाई मुसलमानों को क्यों, अगर हिंदुओं का खुदा असली है तो वो मुसलमानों को क्यों पैदा कर रहा दुनिया में, शादी होने के बाद उनके बच्चों को क्यों बना करके भेज रहा है, और हिंदुओं यहूदियों में क्यों, ईसाइयों में क्यों? अपने यहूदियों के बच्चे पैदा करना चाहिए ना फिर उसको, बाकी मज़ाहिब के अंदर क्यों कर रहा है?
تو بات یہ کہ ایسا نہیں ہے، پتہ ہی لگا ایک ہے وہ سب کے اندر کریٹ کرتا ہے، وہی انسانوں کو کریٹ کرتا ہے. اور آپ میرے محمد ذیشان ارشد کے چینل پہ جب ثبوت دیکھیں گے نیو بورن بیبیز کی گواہیاں اور شواہد، تو وہ اپنے منہ سے جس خدا کا نام لے رہے ہیں وہ صرف ایک ہی خدا کا نام لے رہے ہیں، اور وہ دین اسلام کا ہے. اللہ 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 جس کو مسلسل لیتے رہتے ہیں، اور سائنس کے نیچر کے قوانین کے خلاف ہے کہ کوئی پیدائشی نوزائیدہ بچہ کسی کا نام لے سکے، نام بول سکے مسلسل. تو یہ خود ایک مائرکل آف 21st سینچری ہے. بات اس پہ ہوتی ہے واپس کہ غیر مسلموں کی روح ہے موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہے. تو اس سے یہ کہاں سے لنک ہو گیا اور یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ صبر، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. آج میں اسی چیز کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں. یہاں تک آپ سمجھ گئے نا، پاور ٹرانسفر کرنے والا ہے تو ایک ہی، لیکن اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو پھر اس کا ثبوت خود اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ وہ ایک ہے، ملٹیپلس نہیں ہے. تو اس کو آپ یہاں سے اس کو بھی ایڈ کر لیں کہ بھائی وہ اگر ایک ہے تو وہ کون ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ابھی سے بتاتا ہوں کہ وہ جو ایک ہے، وہ جو پاورز دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، وہ اللہ ہی ہے. اب یہ دعویٰ ہو گیا ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہی پاورز دے رہا ہے، سپورٹ دے رہا ہے ایفرٹس کی وجہ سے، دنیا میں ایفرٹس کر رہا ہے. یہاں دنیا میں ایفرٹس کے بعد فزیکلی دنیا میں رہتے ہوئے اسپرچوئل شعبے بازی یہ سب کچھ دکھا دیا. ٹھیک ہے جی، سب نے دعوے کر لیے، اسٹیجز سجا لیے، پیروکار بنا لیے، لاکھوں کی فالوئنگ بنا لی، ہو گیا سب کچھ. ایٹ دا اینڈ مرنا تو ہے نا، اس سے آپ کو انکار ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مرے گا نہیں تو پھر وہ الگ بات ہے، پھر آپ کی عقل پہ دنیا والے جو ہے نا وہ سوچیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، فیکٹ ہے، یہ بدل نہیں سکتا کہ ہر انسان اس دنیا میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ مر رہا ہے، موت اس کو آتی ہے. اب موت کے بعد کیا یہ تمام مذاہب کے پیروکار، اور عام پیروکار کی بات نہیں کر رہا ابھی میں، یہ تمام مذاہب کے وہ پیروکار جو روحانی شکتیاں، طاقتیں، کالی یہ وہ سب کچھ کرنے والے تھے، کیا یہ مرنے کے بعد بھی یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں؟ یہ ہے سوال، یہ ہے پوائنٹ. کیا کوئی مرنے کے بعد ایسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ایگزیکٹلی یہی چیز، ہیلنگ شیلنگ کرنا، لا علاج ہوں گے ٹھیک ہو جانا، انکریبل کو ٹھیک کر دینا، علاج آپریشن کر دینا. جیسے میڈیکل سرجنز علاج آپریشن کرتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں بھی رکھتے ہیں، مشینوں سے کرتے ہیں. کیا کوئی مرنے کے بعد کر پا رہا ہے ایسا بغیر کسی اکوپمنٹ کے، بغیر ظاہری وسائل کے، بغیر سامنے آئے؟ اس کی روح ایسا کر پا رہی ہے؟ یہی تو چیز ہے، یہاں سے تو پتہ لگے گا. بہرحال دعویٰ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جا کر، وہ یہ کہ مرنے کے بعد پوری روئے زمین پر کوئی بھی ایک بھی غیر مسلم ایسا نہیں جو موت کے بعد کسی بھی زندہ انسانوں کے لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن کر سکے. پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پر کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں جو موت کے بعد اس کی روح اپنی قبر پر آنے والے لا علاج مریضوں کے، اور وہ لا علاج مریض مسلمانوں میں سے، ہر مذہب میں سے کسی میں سے بھی آ رہے، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلم بھی، سکھ بھی، پارسی بھی، فلاں فلاں فلاں، وہ اس کی قبر پہ جا رہے ہوں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہوں، اور وہاں پہ جا کے ان کے علاج بھی ہو رہے ہوں، آپریشن بھی ہو رہے ہوں، ٹھیک بھی ہو رہے ہوں، اور میڈیکل ڈاکٹر ان کو انکریبل کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، اور وہاں جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنی قبر کے اندر سے ہی ٹھیک کر دیتا ہے. اب فرض کریں کہ ہندو اگر آپ ہیں اور آپ کہیں کہ ہم تو جلا دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو شمشان گھاٹ کے اوپر جہاں آپ جلاتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا ہو کہ وہاں پہ لوگ آ رہے ہوں کسی شمشان گھاٹ پہ جہاں پہ جلا ہو وہ ہندو، تو وہاں آ کے ایسا کوئی رش لگا ہوا اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور ان کے انکریبلس کے علاج آپریشن ہو رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. اب غیر مسلم کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ایک مسلم ہے، اور یہی اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی ہے. ایک مسلم ہے، ایک سنی شہید مسلم جس کا نام ہے شاہ عقیق بابا، سرجن روح. ایک ایسی روح جو شاہ عقیق بابا کی ہے، جو خود قبر کے اندر اپنی لیٹے ہوئے ہیں، قبر ہے، موت ہو چکی ہے دنیا کے اندر، لیکن شہید ہے. چلے بہرحال سنی شہید مسلم ہے. آپ کی نظر میں ایک مردہ، اوکے، ایک مردہ جو اپنی قبر میں لیٹا ہے، لیکن اس کی قبر کے اوپر جانے والوں کے پاس صدیوں سے جا رہے ہیں لوگ، اور وہاں پہ آنے والوں کے علاج آپریشن ہو جاتے ہیں، چاہے دنیا کے ڈاکٹرز اس کو لا علاج کہہ رہے ہوں.
प्रैक्टिकल सबूत। अब इसका सबूत क्या है? ये तो चलो प्रैक्टिकल सबूत ये भी नहीं, ये तो मैंने आपको अभी बताया है ना। अब इसका प्रैक्टिकल सबूत मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है भाई इसका प्रैक्टिकल सबूत? प्रैक्टिकल सबूत इसका ये है कि इस हवाले से कि क्या ये वाकई में ये सुन्नी शहीद मुस्लिम ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में बहुत सारे ऑफिशियल न्यूज चैनल्स, अखबारात, जी अखबारात, ऑफिशियल न्यूज चैनल्स और बीबीसी उर्दू न्यूज, इन सब ने भी खबरें और रिपोर्टें शाया की हैं। ऐसे इसमें बात नहीं हो रही कि खाली मेरे कहने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। और इनमें जिन लोगों ने, जिन मीडिया वालों ने इन शाहकीक बाबा पर रिपोर्टें शाया की हैं, तो सबसे पहले तो आप उनके लोगो चेक कर लें, ठीक है। ये एक सर्जन साउल है शाहकीक बाबा की, जो फीचर्ड है, एक सेलिब्रिटी रूह है, एक सेलिब्रिटी रूह है जी, पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी, एक अथॉरिटी रूह है कि जो कब्र के अंदर है, जिसका जिस्म और उसकी कब्र पे आने वालों के लाइलाजों के इलाज ऑपरेशन होते हैं अल्लाह के हुक्म से, दीन इस्लाम के खुदा के हुक्म से। लेकिन इसका ताल्लुक फिर भी, इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, इसका ताल्लुक इससे कैसे पड़ जाता है जो दावा यहाँ पर है, और फिर इससे कैसे पड़ जाता है कि वो जहन्नुम के अज़ाब में नहीं। बात यह है कि ये जो सुन्नी शहीद मुस्लिम, मैं आता हूं सबूतों की तरफ, ये जो सुन्नी शहीद मुस्लिम ऐसा कर रहा है और इस बात पे ये रूह की पावर है कि वो कर पा रही है, वो कर रही है दीन इस्लाम के खुदा के हुक्म की और परमिशन की वजह से। बाकी दुनिया में कोई गैर मुस्लिम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो गैर मुस्लिम जो हैं, दुनिया के गैर मुस्लिम, वो मौत के बाद, मैंने यहाँ से दावा पेश किया अल्लाह के फजल से, गैर मुस्लिमों की रूहें मौत के बाद आग के अज़ाब में गिरफ्तार हैं। चूंकि वो आग के अज़ाब में गिरफ्तार हैं, उनको आग का अज़ाब हो रहा है, जहन्नुम के अंदर, जहन्नुम की आग में वो जल रहे हैं, उनकी रूहें फंसी हुई हैं, कैद में हैं, गिरफ्त में हैं। इसलिए उनकी जो दुनिया में कितने भी वो बड़े हीलर शीलर थे, स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, बड़े पंडित पादरी पोप थे, कुछ भी थे, लेकिन वो गैर मुस्लिम थे और वो मर गए। तो जैसे ही वो मरे, उसके बाद उनकी सारी रूहानी ताकत, जो रूह की जो ताकत थी, वो खत्म कर दी गई और सलब कर दी गई और उनको जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा कि कोई गैर मुस्लिम मौत के बाद इस तरीके से इलाज ऑपरेशन कर रहा हो लाइलाज मरीजों के कब्र से या अपनी मौत के बाद में, कि जिस तरीके से सुन्नी शहीद मुस्लिम जो दीन इस्लाम का एक मुस्लिम है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला एक मुस्लिम है, उसकी रूह ऐसा कर रही है। बात ये है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। बहरहाल वो सवाल वही कि कोई भी गैर मुस्लिम क्या है जो मौत के बाद साबित करे कि गैर मुस्लिम जहन्नुम के अज़ाब में नहीं, दावा आपके सामने है, साबित नहीं कर सकता कोई। अगर है तो कौन है? कोई है? ये क्यों हो रहा है? कर कौन रहा है? दीन इस्लाम का अल्लाह कर रहा है। क्यों कर रहा है? उस क्यों से पहले भी मैं आपको फिर अपना आगे चल के दिखा देते ना भाई, थोड़ा सा आपके सामने पहले फिजिकल लोकेशन में दिखा दूं, गूगल मैप के कोऑर्डिनेट के साथ, कि ये एक फिजिकल लोकेशन है शाहकीक बाबा के मज़ार की। ये गूगल मैप के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं, एड्रेस आपके सामने है, नियर बाय सिटीज़ हैं, और ये शाहकीक बाबा का शराइन यानी कि मकबरा यानी कि कब्र, मज़ार, ये उसका लोकेशन है, ठीक है। यानी कि ये सुन्नी शहीद मुस्लिम शाहकीक बाबा फिजिकली एक जगह है जिसका बाकायदा एक एड्रेस है, और वहाँ पर क्या होता है, आ जाइए ज़रा अब उनकी ज़बानी सुनिए जो वहाँ के कुछ लोग हैं, फिर आपको थोड़ी सी इसकी साइंस थोड़ी सी समझाते हैं। कितने लोग जाते हैं ज़रा सुने। मतलब कितने आते होंगे इतने लोग, हज़ारों लोग आते हैं। रूहानी इलाज है, बाबा शाह की बाबा जला लीजिए, उन्हें जला है मामूदान, और सब 70 गाड़ियों भी जो है, राइड गाड़ियों भी अलग भी जो रोड पर तकलीफ आ मुसाफर खाना जगह उन्हें जलाए भी को सब वाले तकलीफ आ। कितने सुने आपने? ये शाहकीक बाबा के मज़ार के ऊपर एक आदमी, उसका बयान है। कितने सुने आपने? एक सुने, दो सुने, हज़ारों, और ये हज़ारों आप और भी बाकी जो डिटेल्स होंगी उसमें आपको पता लगेंगी। बहरहाल मैं शॉर्ट टू द मुख्तसर करता हुआ आगे निकलूंगा। वहाँ पे लोग क्यों आते हैं, ज़रा एक पेशेंट की जुबानी सुने। मुझे कहाँ से आई हो? हम नई कराची से। कब से आ रही हो? 1 महीना हो गया मैं रहते हुए। आपको क्या है प्रॉब्लम?
मेरे दोनों बेटे बीमार हैं। क्या हुआ उनको? एक को टीबी का मराज है, एक का दिमाग का मराज हो गया जो बैठा अंदर। तो दूसरा बच्चा कहाँ है? वो नहीं आ रहा, दूसरा दिमाग को भी बता रहा है। दिमाग बच्चा सही होना नहीं, सही है बस। कहता मैं आ रहा था एक और सुना, पेशेंट क्या बोले? बेटा जी बोले क्या हाल है? तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? आपकी अम्मी बीमार है? अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपकी अम्मी की शिफा दे। शुक्रिया। तीसरे भी देखें। हेलो बेटा, की हाल है बेटा? हाँ नजर ही नहीं होना करना की थी। ये तीन मैंने सिर्फ ये दिखाए कि शाकीक के मज़ार पे पेशेंट्स जाते हैं। पहली वाली बूढ़ी आंटी का आपने सुना, बेटों का उनका मर्ज क्या है? अच्छा, क्या वहां पर जाने के बाद कुछ होता भी नहीं होता? पेशेंट तो देख लिया आप, जैसे एक हॉस्पिटल पे पेशेंट जाते हैं तो पेशेंट के साथ होता है क्या है? आ गए भाई पेशेंट, वेटिंग लिस्ट पे लगे हुए हैं, इसको एक मसला, इसको ये मसला, इसको ये मसला, कोई रिजल्ट भी ये नहीं जी, पहले तो आप विटनेस सुन लें एनी शाहिदीन की। अलग तरह से बहुत आदमी जा रहे हैं, ऑपरेशन भी उनके हो रहे हैं, वैसे भी ठीक हो रहे हैं, बस हमारी भी चीजें सुन लेंगे। ये बाबा जी यहाँ शाकीक बाबा के मज़ार पर जो बता रहे हैं कि ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, वो खुद एक पेशेंट है जो इंतजार में कि उनके साथ कब क्या हो। पुरानी है बहरहाल, लेकिन जाहिर सी बात आपको विटनेस सुना रहा हूँ, जो विटनेस है ना वहाँ के विटनेसेस। ये लीजिए, और तो सुना आपने, फिर सुन लें। उनके सामने 2-3 आदमी चले भी गए। अब ये तो हो गए विटनेस, यानी कि गवाह, पेशेंट भी देख लिए। अब जरा जिनके साथ हुआ जरा उनकी भी सुन लें कुछ रिजल्ट जिनके साथ हुआ। मेरा नाम है लियाकत अली रिजवान। कहाँ से है सर? मैं सुरजानी से। सुरजानी गांव से? अच्छा, तो आपको किसी ने बताया था यहाँ पर क्या? मैं यहाँ 25 साल पहले भी आया था, 20 साल पहले। बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसको लेकर आया था, बस जब से आता ही हो। अब मेरे सांस का मर्ज है और ये कमर में गिर गया था मैं, तो इसकी तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है 4 महीने से बहुत फर्क है मेरे को। हम कोई तकलीफ नहीं है अभी थोड़ी बहुत तकलीफ है, इंशाल्लाह वो भी बशारत देंगे तो चला जाऊंगा। रिजल्ट किसका? एक पेशेंट जो वहां पर जिसके साथ हुआ, ये उस पेशेंट की अपनी गवाही। ठीक है, दूसरा सुनाए। मारिए साहब। मारिए, आप यहाँ कब से हैं? सर मैं यहाँ 15 साल पहले में आई थी इन पाँव के लिए। मेरा एक पाँव इतना, अभी 2 महीने से मैं तो आप जब से यहाँ आई हैं आपको ये इन पाँव की शफा है? अल्लाह का शुक्र शफा है। तो आपको यहाँ कोई किसी किस्म की परेशानी? क्या परेशानी हो सकती है? मुसाफिर है या मुसाफिर खाने में तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है मतलब। शुक्रिया। दूसरे पेशेंट जिसको फायदा हुआ। तीसरा चांद बाबू। कब से सजा है? मेरे को होगा 20-25 साल। अच्छा, आपको कोई तकलीफ इसलिए आए थे या ऐसे यहाँ पर रहते? मेरी बहन का इलाज था, वो इलाज सही हो गया, फिर बाबा मेरे को छोड़ नहीं रहे यहाँ से। अच्छा, बाबा भी कोई नहीं वैसे। हाँ जी, क्या देखा आपने? मैंने आपको जो दावा बताया है, ठीक है, उस दावे का प्रैक्टिकल का भी बता दिया कि दुनिया में कोई भी गैर मुस्लिम ऐसा नहीं जिस मौत के बाद जो शाकीक बाबा की रूह की तरह उसकी रूह किसी गैर मुस्लिम की रूह ला इलाज मरीजों का इलाज ऑपरेशन कर रही हो। ये शाकीक बाबा के मज़ार पर आने वाले कुछ पेशेंट मैंने आपको दिखाए, कुछ पेशेंट जो वेटिंग लिस्ट में है, कुछ विटनेसेस के बारे में, कुछ आई विटनेस के हवाले से आपको सुना है, उनके बयान जिन्होंने देखा उनके सामने, जो लोग चले गए ठीक होगा,
اور 3 میں نے آپ کے سامنے وہ لوگ پیش کی جن کے اپنے ساتھ شاہ عقیق بابا کے مزار پہ یعنی کہ قبر پر جا کر وہاں ان کی روح کے ذریعے اللہ کے حکم سے، دین اسلام کے خدا کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ پاور دی ہے، طاقت دی ان کی روح کو، تو وہاں ان کی روح نے ان کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کیا، اور آپ کے سامنے کہ ان کو فائدہ ہوا، کسی کا علاج ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، دعویٰ کیا اور پریکٹیکل ثبوت پیش کیا یہ اس حوالے سے، اور آپ کے سامنے میں نے آئی وٹنس اور یہ بھی دے دیے، مریض بھی دکھا دیا آپ کو جن کے ساتھ ہوا۔ تو کیا خالی میں یہ آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز لا رہا ہوں یا اور بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں؟ بتایا نا میں نے آپ کو کہ میں نے تو صرف آپ کو ڈائریکٹ کچھ دکھایا ہے، ورنہ تو شاہ عقیق بابا کے حوالے سے سما نیوز کے اوپر پروگرام ہوا ہے۔ سما نیوز پاکستان کا آفیشیل نیوز چینل ہے، سما نیوز، جس پر عوام کی آواز 2018 میں صبح سویرے سما کے ساتھ 2018 میں 2 پروگرام اور مزید ہوئے ہیں شاہ عقیق بابا کے اوپر، شاہ عقیق کی روح کے اوپر۔ جیو نیوز میں ڈاکٹر ندیم کی رپورٹ شائع ہوئی ہوئی ہے، یہ جیو نیوز ٹی وی چینل، ہاں جیو نیوز ٹی وی چینل۔ ایکسپریس نیوز میں جنید خان زادہ کی رپورٹ ہے، CNBC پر کچھ تو ہے پروگرام 2013 کا۔ پھر ڈیلی امت میں اخبار پاکستان کا یہاں 2016 میں تقریباً 11 قسطیں شائع ہوئی ہیں شاہ عقیق بابا کے مزار اور قبر پر لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کے حوالے سے۔ پھر BBC اردو نے BBC اردو پر 2009 میں شاہ عقیق بابا کی روح کے حوالے سے خود ایک رپورٹ بھی ہے نا اس پر پیش ہوئی ہے، نیوز رپورٹ۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیا کہ پاکستان کے آفیشیل نیوز چینل BBC، یہاں دیکھ بھی لیں ساتھ میں، اب آپ نظر آ رہا ہے آپ کو شاہ عقیق ڈیٹیلز، یہ کیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے؟ ایکسکلوزیو رپورٹ، جیو نیوز، سما نیوز، جیو نیوز رپورٹ بائے رپورٹ بائے ڈاکٹر ندیم، CNBC پروگرام کچھ تو ہے، سما نیوز عوام کی آواز، صبح سویرے سما نیوز، ایکسپریس نیوز رپورٹ بائی جنید خان زادہ، ڈاکومنٹری آف شاہ عقیق بابا، BBC اردو کا پیج یہ اوپن ہو رہا ہے، BBC اردو، bbc.com اوپر براؤزر پر، ڈومین بھی نوٹ کر لیں bbc.com، سرجن بابا روحانی آپریشن سے علاج، ریحا سہیل، bbc-urdu.com، ٹھٹا سنگھ، 4 جون 2009۔ ہاں جی، اور امت بھی تو دیکھ لیں ساتھ میں، امت اخبار کی ڈیلی امت کی رپورٹ، روحانی سرجن کے علاج ہاتھوں، یہ جی 550 سال سے شاہ عقیق کا مزار، 550 برس سے، یہ ذرا کلیئر ہو جائے کیمرے پہ، 550 برس سے جی روحانی علاج کا مرکز۔ ان ثبوتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہ بات میں نے پریکٹیکل ثبوتوں کو پیش کر ثابت کر دی اس حوالے سے، اور یہ ساری ویڈیوز پروگرام نیوز چینلز کے آفیشیل نیوز چینل کے اور ان کی رپورٹوں کے ساتھ خود مریضوں کے بیانات جن کو جو ٹھیک ہوئے، جن کو فائدہ ہوا، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور جو وہاں پر ویٹنگ لسٹ میں بھی تھے۔ یہ تو صرف چند ہیں، آتے تو کئی سو نہیں، بلکہ آپ نے خود سن لیا کہ ہزاروں میں آتے ہیں۔ اب وہاں بھی سب جا رہے ہیں اور یہاں پہ پریکٹیکل سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایک روح وہاں پہ علاج آپریشن کر رہی ہے، وہ تو پریکٹیکل ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب اس کی چلتے تھوڑی سی سائنس پہ۔ سائنس سے مطلب آخر یہ کیوں، کون کر رہا ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے، دین اسلام کا اللہ کر رہا ہے، اسی نے یہ طاقت دی ہے روح کو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اور یہ کیوں شاہ عقیق بابا کے ذریعے ایسا ہو پا رہا ہے، یہ ممکن کیوں ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے، اور یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مردہ غیر مسلم، کوئی بھی مردہ، ایک بھی غیر مسلم موت کے بعد ایسا کیوں نہیں کر پا رہا جو شاہ عقیق بابا اپنی قبر پہ کر پا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو دین اسلام کا خدا ہے اللہ، اس نے دعویٰ کیا ہے۔ اب آپ کو پریکٹیکل ثبوت مل گئے نا، اب میں آتا ہوں دین اسلام کے خدا کے دعووں کی طرف۔ اس نے کیا دعوے کیے ہیں، اس نے کیا بتایا، آخر اس کا جو دعوے ہیں، اس کی جو کلیمز ہیں، یہ ان کا پریکٹیکل ریزلٹ ہو رہا ہے دنیا کے فزیکل ورلڈ میں، کہ مرنے کے بعد دنیا میں نہیں، دنیا کے حوالے سے اس کے الگ مختلف دعوے ہیں غیر مسلموں کے لیے، اس کے کچھ کلیمز ہیں موت کے بعد کے غیر مسلموں کے لیے۔
ان کی ڈیمونسٹریشن پریکٹیکل پروف یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی غیر مسلم نہیں کر پا رہا، اور مرنے کے بعد صرف ایک شہید مسلم ہی کر پا رہا ہے. اور وہ کلیم اس میں سب سے پہلا ہے قرآن کی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 161 162، جس کے اندر اس نے بتایا، جس کا میں ترجمہ آپ کو صرف سناؤں گا، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اور سورہ چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 162 میں اللہ نے جو بتایا ہے، جس کا ترجمہ کہ وہ ہمیشہ اسی میں گرفتار، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، غیر مسلموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسی لیے وہ پریکٹیکل طور پہ لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن نہیں کر پا رہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی میں کتنے بڑے ہیلر شیئر تھے. دوسرا کلیم چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 85 کے اندر دین اسلام کا خدا کہتا ہے ترجمہ کے، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. جو کوئی دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا، آخرت کے حوالے سے کلیم ہے، موت کے بعد، موت آ گئی، زندگی کا اینڈ، ٹیسٹ ختم. پھر تیسرا چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 91 کے اندر وہ بتاتا ہے، جس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، ان میں سے کوئی شخص اگر زمین پر سونا بھی معاوضے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا. یہ 3 کلیم میں نے آپ کو سنائے دین اسلام کے، خدا کے کلام کے ترجمہ اور ورس نمبر بتا دیے، جو آپ خود جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو کلیم اس نے کیے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ غیر مسلموں کا مرنے کے بعد کسی روح کا علاج آپریشن نہ کر پانا ہی اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے. اور میرا جو دعویٰ اس پروگرام کے ساتھ شروع ہوا کہ غیر مسلموں کی روحیں موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہیں، یہ دعویٰ جو میں نے کیا، یہ کسی غیر مسلم کا پریکٹیکلی نہ کر پانا اسی کا پریکٹیکل ثبوت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے پریکٹیکل ثبوت پیش کیا کہ سنی شہید مسلم ایک دنیا کے اندر ایسا کر رہا ہے، پھر اس پریکٹیکل ثبوت کے ساتھ میں دعویٰ آپ کو پیش کیا، پھر سوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہے کوئی غیر مسلم جو پریکٹیکل طور پہ ثابت کر سکتا ہے عملی طور پہ کہ موت کے بعد غیر مسلم جنت کے عذاب میں نہیں. کیسے ثابت کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتے وہ علاج آپریشن. اس کا ثبوت شاہ کی پاور سنی شہید مسلم کی روح ہے، چونکہ وہ آگ کے عذاب میں نہیں ہے، چونکہ وہ جنت کی غذا کھا رہی ہے، چونکہ وہ شہید ہے، چونکہ وہ زندہ ہے. اس پہ بھی دین اسلام کے خدا کے دعوے ہیں شہید کے اوپر، لیکن ابھی میں اس پہ پوائنٹ کروں گا. چونکہ وہ زندہ ہے اس لیے وہ پریکٹیکل ثبوت ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی طرح، ویسے سامنے نہیں ہے جسم، لیکن روح زندہ انسانوں سے بہتر طریقے سے، جو جہاں پہ دنیا کے زندہ ڈاکٹر اور سرجن بے بس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انکریبل پیشنٹ ہے، وہ روح ان کو بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتی ہے. جس کو اللہ چاہے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے. سمپل. اب آگے سے بات کیا آتی ہے بھائی کہ اللہ نے جو دعوے کیے ہیں یہ کا پریکٹیکل ثبوت آ تو گیا کہ جو اس نے کفر میں مرنے والوں کے بارے میں بتایا، دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو استعمال کر کے اور اس پہ گزرتے ہوئے زندگی کا اینڈ کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ مر گئے، یعنی کہ غیر مسلم، تو ان کا بتا دیا خیر ان کے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد. ان سے کوئی دین نہیں قبول کیا جائے گا اسلام کے سوا، تو ریجیکٹڈ ہے، کینسلڈ ہے. اس کا پریکٹیکل ثبوت، یہ پریکٹیکل ثبوت ہی تو ہے اس کا، کیونکہ کر ہی نہیں پا رہا کچھ مرنے کے بعد. ختم، ساری روحانی پاور ختم، ساری روحانی طاقت سلب. جو پوائنٹ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ کون ہے وہ جو ایک ہی دے رہا ہے سب کو، وہ اللہ ہی ہے. چونکہ اللہ ہی دے رہا تھا دنیا کی زندگی میں بھی، زندگی میں ایفرٹس کی وجہ سے، لیکن ایفرٹس فزیکل ورلڈ تک تھے. مرنے کے بعد صرف دین اسلام کے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہے، غیر مسلموں کو نہیں. سارے اعمال ان کے ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، کینسل ہو جاتے ہیں، پاورز ختم ہو جاتی ہیں. تو یہی پریکٹیکل ثبوت ہے کہ وہ چونکہ دینے والا صرف اللہ تھا، دنیا میں تو اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا لوگوں سے. اب ہو جائے گا جب یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں اور آپ کی اب عقل میں آنا شروع ہوگا، مائنڈ کھلنا شروع ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ یہی ہو رہا ہے. یہی تو اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. کسی دنیا کے اندر جو غیر مسلم جب مر رہے ہیں ان کے اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ریجیکٹڈ ہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ وہی پاور دیتا تھا. تو جیسے ہی سب کے سب مرے غیر مسلم، ان کی پاور چونکہ نہیں ملی انہیں، ان کا کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی خدا، تو وہ پاور دینے والا تو تھا نہیں، سبھی ان کی روحوں کی وہ پاور ختم. وہ چلے گئے آگ کے عذاب کے اندر، جیسے عذاب میں گئے ان کے پاس تو پاور ہی نہیں کہ کچھ کر سکے. اب
چونکہ مسلم شہید زندہ ہے تو مسلم شہید کی پاور کا پریکٹیکل ثبوت آپ کے سامنے. آگے سے مزید کچھ کلیمز میں آپ کو دین اسلام کے خدا کے سنا دیتا ہوں. چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 83 میں وہ بتاتا ہے سوال ایک, کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ سوال ہے کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں کیا؟ یہ دنیا کے انسان کون سا دین چاہتے ہیں, مطلب کیا کون سا دین؟ نہیں بھائی نہیں, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ آگے سے ایک اور بتاتا ہے کیا, سورہ نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 19 میں وہ کہتا ہے کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک, یعنی کہ خالق کائنات کے نزدیک, یعنی کہ کریٹر آف دا یونیورس کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اس کے نزدیک ایکسیپٹیبل صرف ایک ہی دین ہے, وہ اسلام ہے. باقی کوئی دین اس کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. تو دنیا میں کوئی کچھ بھی کلیم کرتا رہے, کچھ بھی فالو اپ کرتا رہے. پریکٹس سے کیا ہوتا ہے؟ مارشل آرٹ کو آپ مثال لیں, مارشل آرٹ کی پریکٹس چاہے ہندو کرے, مسلم کرے, یہودی کرے, عیسائی کرے, جو پریکٹس کرے گا اس کا باڈی بن جائے گا, اسٹرینتھ مل جائے گی. یہ سسٹم آف یونیورس ہے, لا آف نیچر کے حساب سے چل رہا ہے سب کچھ. وہ فزیکل باڈی کے ساتھ بھی ہے, وہ اسپرچل سول کے ساتھ بھی ہے. جو ایفرٹس کرتا ہے اس کو اتنا مل جاتا ہے, لیکن مرنے کے بعد فیصلہ کر دیا جاتا ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. یہ اسی کے لیے آپ کو آسانی کر رہا ہوں میں اللہ کے فضل سے, سمجھا رہا ہوں, کھول رہا ہوں دماغ کو آپ کے, تاکہ آپ عقل استعمال کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسے نہیں ہو رہا, اس کی بہت بڑی ریزنز ہیں, اس لیے ہو رہا ہے. اور چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3 میں وہ بتاتا ہے ترجمہ کہ آج میں نے یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں انہیں جب بھیجا گیا اور ان پر دین اسلام ان کے ذریعے کمپلیٹ کر دیا گیا, تو بتا دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا. یہ ہیں دین اسلام کے خدا کے, یعنی کہ اللہ کے قرآن کے اندر کچھ آیات میں, کچھ ورسز میں کچھ سوال, دعوے, کلیمز. اور یہ ہے آپ کے سامنے جو میں نے پیش کیا اور جو ثبوت میں نے آج پروگرام میں دکھا ہے, اس کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن اور ثبوت. یہ جو سنی شہید مسلم شاہ عقیق بابا کی روح ایسا کر پا رہی ہے اور اتنا پاور اور اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی صلاحیت ہے, تو آخر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دین اسلام کے ہی خدا نے, اللہ نے قرآن میں ہی یہ دعویٰ کیا ہے. سورہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154 اور چیپٹر نمبر 3 ورس 169, جس پر میرے اس محمد ذیشان نشد پر چینل پر کئی پروگرامز ہو چکے ہیں. تر و تازہ نئے مسلمانوں کی تر و تازہ لاشوں پر, شہیدوں پر, کہ اللہ نے جو بتایا اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جو شہید ہیں ان کی جو جسم ہے, ان کی جو لاشیں ہیں, یعنی کہ مردہ جو ڈیڈ باڈیز آپ جس کو کہتے ہیں, وہ ڈیڈ باڈیز بھی زندہ ہیں, ان کو ریسٹ بھی دیا جا رہا ہے, وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, لیکن شعور نہیں ہے دنیا کے اندر. بہت سارے لوگوں کو اس کو شعور نہیں ہے. کیسے اب آپ چھوڑیں نا, آپ کو یہ کیا پتا کہ شاہ عقیق بابا کی جو روح ہے وہ کر کیسے رہی ہے, یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وہ کر کیسے رہا, آخر کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ کو اس کا شعور نہیں ہے, آپ کو وہ علم نہیں ہے, وہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ ضرور دکھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, واٹ از ہیپننگ آپ کو دکھے گا, تو پتا لگا کہ بھائی یہ تو رزلٹ بتا رہا ہے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رزلٹ جو بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شاہ عقیق بابا کی قبر پر, یعنی کہ مزار پر جانے والے لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن ہو جاتا ہے شاہ عقیق بابا کی روح کے ذریعے. جس طریقے سے ایک میڈیکل ہاسپٹل کے اندر کسی بیسٹ سرجن کے پاس کوئی آ جائے اور بتا دے وہاں پہ انٹری کر کے بھائی ہم نے علاج کروانا ہے یا آپریشن کروانا ہے, اور اس کو کوئی نہیں مل رہا ہو دنیا میں. لوگ ٹریول کرتے ہیں امریکہ, کینیڈا, پتہ نہیں کہاں کہیں جاتے ہیں, کوئی بہت بہترین سرجن ڈھونڈنے, جو پیسہ بہت ہوتا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے ہوتا ہے, لیکن علاج کرنے والا نہیں ملتا, سرجری کرنے والا نہیں ملتا. ایسے کیسز جو بہت کریٹیکل ہو جائیں, پھر بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج آپریشن پھر بھی نہیں مل پاتا, ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں گیو اپ, ہم نہیں کر سکتے, اب تو کسی میریکل کا ہی ویٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے کیسز جن میں بہت سارے روحانی اور مذہبی پیشوا بھی بے بس ہو جاتے ہیں, ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے سارے ایفرٹس, دعائیں وغیرہ سب کر لیتے ہیں, اور یا جو بھی انہوں نے جس مذہب کی جو بھی کچھ ہے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب شاہ عقیق بابا کے مزار پہ بہت سارے مریض جاتے ہیں تو ان میں سے ایسے بہت سے ایسے مریض ہیں جو لا علاج ڈکلیئر ہو چکے تھے, اور اللہ کے حکم سے شاہ عقیق بابا کی روح نے ان کو ٹھیک کر دیا, علاج آپریشن کر دیا. کیسے آپ سمجھے اب آپ کیسے؟
کیونکہ شاقی بابا کی روح وہ ایک مسلم ہے، وہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمانوں کی جو روحیں ہیں ان میں سے جو نیک مسلم ہیں، برے مسلمان کو ہٹا دیا، برے مسلمانوں کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، جس کا ایک ثبوت یہ ہوتا ہے کہ فزیکل باڈی ان کی سڑ جاتی ہے اور جو روح ہے اس کو سزا وغیرہ ملتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، مسلمانوں کو اور غیر مسلموں میں یہ فرق رہتا ہے۔ بہرحال لیکن ایک مسلم کی روح وہ یہ پریکٹیکلی ثابت کر رہی ہے کہ یہ مرنے کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار نہیں، تبھی تو وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور دعویٰ کیوں کر رہی ہے وہ؟ دین اسلام کو خدا نے بتا دیا کیوں، کیونکہ مسلمان ہیں، کیونکہ جو دین اسلام کو فالو کرنے والے مسلم ہیں، چونکہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہے، چونکہ دین اسلام ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کے ذریعے مکمل کیا گیا، اور ان کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اصل دین اللہ کے نزدیک کیا ہے، اصل تعلیمات اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اب اس کو جو اختیار کرے گا، جو دین اسلام میں انٹر ہوگا، اسی کے اعمال اور اسی کے ساری جو بھی کچھ ہے، ریاضت محنت وغیرہ، وہ موت کے بعد ایکسیپٹیبل ہو سکیں گی۔ لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے تو کلیمز بھی موجود ہیں، پریکٹیکل رزلٹ بھی موجود ہے، دنیا میں کوئی غیر مسلم نہیں جو موت کے بعد ایسا کر پا رہا ہو، اور یہی پریکٹیکل ثبوت اس بات کا کافی ہے کسی کا نہ ایسا کر پانا کہ وہ سب کے سب جو دین اسلام کے خدا نے دعوے کیے ہیں اسی کے مطابق وہ کفر میں مرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اسی وجہ سے میرا یہ دعویٰ تھا اسٹارٹ کے اندر کہ غیر مسلموں کی روح ہے موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ اب چونکہ فزیکل ورلڈ کے اندر بطور مسلم، نیوٹرل مسلم، بطور مسلم میں ہوں سامنے آپ کے، میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ کہا کہ کیا کوئی غیر مسلم عملی طور پہ ثابت کر سکتا ہے کہ موت کے بعد غیر مسلم جہنم کے عذاب میں نہیں ہے؟ کون غیر مسلم کرے گا؟ پریکٹیکلی ثابت، منہ سے نہیں، میں بھی منہ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ ثبوت کہ آگ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہے۔ بھائی آپ عقل سے تھوڑی سی دنیاوی مثال پہ بات کرتے ہیں، جس انسان کو قید میں ڈال دیا جائے جیل کی، کیا وہ دنیا کے اندر کچھ کر سکتا ہے؟ کسی ڈاکٹر یا کسی سرجن کو آ جائے، سرجن پہ آ جائے اور ہیلر پہ آ جائے، کسی بہت اچھے ہیلر کو یا کسی بہت بہترین سرجن کو اگر پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے، کیا وہ علاج آپریشن کر سکتا ہے یا وہ کسی کی ہیلنگ کر سکتا ہے؟ قید میں پڑا ہوا ہے نا، نہیں ملنے دیا جا رہا اس کو کسی سے، باہر بے شک پوری عوام کھڑی بھی ہو، باہر بے شک اس کے فین کھڑے ہوئے ہو، لیکن جب تک وہ قید میں گرفتار ہے، جب تک وہ سزاؤں میں پھنسا ہوا ہے، جب تک اس کو مار پٹ رہی ہے اور وہ پٹائی میں ہے، کیا وہ اپنے بہترین سرجن ہونے کے باوجود کسی کا علاج آپریشن کر سکتا ہے؟ باہر بہت مریض ہوں گے، کیا وہ ہیلر شیلر کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے جب خود ہی پھنسا ہوا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ عقل سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، عقل سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہی چیز اپلائی ہوتی ہے موت کے بعد کے اوپر کہ جب فزیکل باڈیز مر جاتے ہیں، اور نیک مسلمانوں کے تو فزیکل باڈی یعنی ڈیڈ باڈی بھی زندہ رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ایکسیپٹیبل ہے، باقی تمام کے تمام مذاہب اسلام کے سوا ناقابل قبول ہیں اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کے فزیکل باڈی بھی سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اسپریچل پاور بھی نہیں رہتی، دونوں صورتوں میں فزیکل پاور بھی ختم اور اسپریچل پاور بھی ختم۔ وجہ وہی جو کلیم اس نے کی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ہے اس کی سائنس، یہ ہے اس کا ریزن۔ اور چونکہ دین اسلام صرف قابل قبول ہے، صرف دین اسلام سے ہی وہ راضی ہے، تو یہ اس کا سنی شہید مسلم شاہ کی بابا کی جو روح ہے وہ اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے۔ اور نیک مسلمانوں کی لاشوں میں پروگرام آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فزیکل پاور بھی ہے، اور شاہ کی پاور سے پتہ لگتا ہے کہ اسپریچل پاور بھی ہے، یعنی کہ پتہ لگا کہ موت کے بعد نیک مسلمانوں کے نہ تو جسم سڑتے گلتے ہیں، جسموں میں بھی جسم میں بھی پاور ہے، اور ان کی روح بھی نیک مسلمانوں کی آگ کے عذاب میں گرفتار نہیں، کیونکہ وہ آزاد ہیں، اور ایک آزاد ہیلر اور ایک آزاد سرجن وہ جہاں جو بھی اس سے ملنے آئے گا اس کا علاج آپریشن کر سکتا ہے، آخر اس کا ہاسپٹل ہے تو وہ تو کرے گا۔ وہ الگ بات کوئی پکڑ کے گرفتار کر کے لے آیا تو پھر نہیں کر سکے گا، تو وہ مثال فٹ ہوتی ہے غیر مسلموں پر کہ جب فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ جہنم کی آگ میں قید خانے میں، اور ان پہ عذاب پڑ رہا ہوتا ہے، گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ مہلت اور پرمیشن ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کسی بھی زندہ انسانوں کے لاعلاج مریضوں کے علاج آپریشن کر سکے، کیونکہ وہ قید میں گرفتار ہے نا۔ اور یہ چونکہ قید میں گرفتار نہیں ہے سنی شہید مسلم، تو وہ کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل ثبوت ہے کہ یہ سب کے سب قید میں ہی ہے، اس لیے نہیں کر رہے، جو قید میں نہیں ہے وہ کر رہا ہے۔ جب آپ کو عقل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے
اتنی تو میں نے باتیں اللہ کے فضل سے کھول دی نا مثالوں کے ساتھ. تو جب آپ کو عقل سے اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ خود اس بات کا کلیئر واضح نشانی ہے کہ غیر مسلموں کے روئے موت کے بعد آگ کے عذاب میں گرفتار. اور آپ کو اب بھی اگر ایسا لگے کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم. آپ کے لیے یہ سوال موجود ہے پروگرام کا، کیا کوئی غیر مسلم عملی طور پہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ سے ہی سوال ہے، کیا آپ عملی طور پر ثابت کر سکتے ہیں کہ موت کے بعد غیر مسلم جہنم کے عذاب میں نہیں؟ لائیے کریں پریکٹیکل طور پر ثابت. آپ اس بات کو کیسے کریں گے یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی ختم کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. میں شان شہزور. اللہ حافظ.